اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سورہ ہود 25۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ العنکبوت 14۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی۔ وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا باری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور شوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئی، اور اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ
ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود 36-37۔ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگا۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھی۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جسے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے مذاق اڑاتے، بپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اسی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہے۔ سورہ ہود۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کھمبا بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ تعالی نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین تھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اس دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورہ الاعراف 64 59، سورہ یونس 71 73، سورہ ہود 75، سورہ ہود 25 49، سورہ المؤمنون 23 31، سورہ شعراء 105 122، سورہ عنکبوت 14 15، سورہ صافات 75 82، سورہ القمر
نمبر 9-16 کی آیات میں موجود ہے۔ نیز دیگر سورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ نوح 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبہ فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ اللہ تعالی نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و باران کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالی کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ۔ سورہ ہود 48۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سرنو جاری و ساری کیا، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔